بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سی پیک اور اس سے جڑے منصوبوں کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت اہم خبریں شامل ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ML1 منصوبے کا، جو پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ نئی منتخب ہونے والی حکومت چین کے ساتھ ML1 ریل منصوبے کے لیے قرض کے معاہدے پر دستخط کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے تمام معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ چینی حکومت کے تعاون سے بلوچستان میں سولرائزیشن کے متعدد منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت نے 12 تعلیمی اداروں، کمپیوٹر لیبز اور ہسپتالوں میں سولرائزیشن کے منصوبے مکمل کیے ہیں، یعنی وہاں پر سولر انرجی پلیٹس جو ہیں وہ انسٹال کر دی گئی ہیں اور ان میں شمسی توانائی کی جدید سہولیات بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ چین کی مدد سے ہوا ہے۔ پاکستان اور چین میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سمارٹ اور محفوظ شہروں کی تعمیر ممکن بنائی جا رہی ہے۔ ناظرین، گھانا افریقہ کا ایک ملک ہے، اس کے دارالحکومت آکرا میں چین کے تعاون سے بننے والی فشنگ پورٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ناظرین، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں افریقی ممالک کو بھی خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے اور افریقہ سے چین تک ہونے والی تجارتی سرگرمیوں کا راستہ بھی گوادر اور پاکستان میں سے ہو کر جائے گا۔ بیجنگ میں چین امریکہ اقتصادی ورکنگ گروپ کے تیسرے اجلاس کا انعقاد ہوا ہے اور امریکہ چین کے ساتھ مل کر کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بھی چین میں ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن کی لیبارٹری کا دورہ کیا ہے، جس میں ان کو مختلف اسپیس ایکسپلوریشن کے جو کمپوننٹس ہیں ان کا مشاہدہ کروایا گیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر نے CMG کو خصوصی انٹرویو دیا ہے۔ پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے حال ہی میں CMG یعنی چائنا میڈیا گروپ کو ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ انہوں نے چینی قوم کو اسپرنگ فیسٹیول اور چین کے نئے سال کی آمد پر مبارکباد بھی تھی۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ چین پاکستان آل ویدر فرینڈشپ گزشتہ 7 دہائیوں پر مشتمل ہے اور دونوں ممالک نے ہر موقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ چین کی جانب سے پیش کردہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے گزشتہ 10 سال میں بہت سے ٹھوس ثمرات حاصل کیے ہیں۔ سی پیک جو کہ BRI کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان نے اقتصادی اور سماجی میدان میں کافی فوائد حاصل کیے ہیں۔ خاص طور پر انفراسٹرکچر اور انرجی کے میدان میں چین کے تعاون سے کئی پروجیکٹس تکمیل کو پہنچے ہیں اور اب سی پیک کے اگلے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس تمام عرصے کے دوران چین پاکستان دوستی مزید گہری ہوئی ہے اور متعدد شعبوں میں فریقین کے مابین فائدہ مند تعاون جاری ہے اور آئندہ آنے والے عرصہ میں اقتصادی، سماجی اور دیگر حوالوں سے یہ تعاون مزید گہرا ہو۔ شنگھائی میں ای کامرس کے لیے ایک لائیو سٹریمنگ ورکشاپ منعقد کی گئی ہے، جس میں پاکستانی سٹریمرز کو بھی آن لائن مصنوعات فروخت کرنے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے اور ان کو اس سلسلے میں راغب کیا گیا ہے۔ ناظرین، 1530 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے تربیلا 5ویں توسیعی پن بجلی منصوبے سے بجلی کی پیداوار اگست 2025 میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ نیشنل گریڈ کو ہر سال 1,34,70,00,000 یونٹ ماحول دوست اور سستی پن بجلی فراہم کرے۔ منصوبے کے لیے ورلڈ بینک $390 ملین جبکہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک $300 ملین فراہم کر رہے ہیں۔ 5ویں توسیعی منصوبے کی تکمیل سے تربیلا ڈیم کی پیداواری صلاحیت 4,888 میگا واٹ سے بڑھ کر 6,418 میگا واٹ ہو جائے۔ بلوچستان میں 192 کلومیٹر لمبی ماشخیل پنجگور روڈ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ NHA کے ایگزیکٹو بورڈ نے 192 کلومیٹر طویل ماشخیل پنجگور روڈ کی تعمیر کے لیے ترمیم شدہ PC1 کی منظوری کے لیے ایکنک کو سفارش کر دی ہے۔ یہ روڈ 43 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کی جائے۔ پاک ایران بارڈر تک 3 کلومیٹر کا اضافی لنک بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ملتان سکھر موٹر وے پر بھونگ انٹرچینج کی تعمیر کے لیے بھی کنٹریکٹ دے دیا گیا ہے۔ بھونگ صادقآباد روڈ کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ چین سندھ میں تباہ شدہ سکولوں کی تعمیری نو کے لیے 70 ارب روپے کی گرانٹ دے گا۔ چین اور پاکستان نے انٹرنیٹ ٹریفک کو بھی پاکستان کے راستے روٹ کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس سے پاکستان کو $400 ملین سالانہ کی آمدنی ہوگی۔ ایک اور بہت اہم روڈ جس کو لاہور موٹر وے یعنی لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو عمر کوٹ کے مقام سے براستہ نارنگ منڈی ناروال سے ایک 4 لین ایکسپریس وے کے ذریعے ملایا جائے گا، جس کی لمبائی 73 کلومیٹر۔ اسی کے ساتھ گجرانوالہ ایکسپریس وے تعمیر جو ہے وہ بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو گجرانوالہ تک 15 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے کا ایک لنک دیا گیا ہے، جس کی تکمیل آخری مراحل میں ہے، اور یہ مکمل ہونے سے لاہور سے گجرانوالہ کا جو سفر ہے وہ صرف 45
45 منٹ کا رہ جائے۔ ناظرین، سی پیک اور معیشت کے حوالے سے متعدد ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔